حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن کے سائے میں ایک بار پھر آپ کو حافظ مامون اصغر خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ یہ پروگرام پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم قرآن کی آیتیں لیتے ہیں اور ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں. دور حاضر کے نوجوانوں کے ذہنوں کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں اپنے مہمان سے. آج پھر اسی موضوع پہ سوال و جواب کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے مہمان پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب. چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے طاغوت. طاغوت کیا ہے، یا جیسے ہم بولتے ہیں طاغوتی قوتیں، طاغوتی طاقتیں، یہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے چشتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ طاغوت کیا ہوتا ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بڑا خطرناک سا لفظ لگتا ہے سننے میں. دیکھیے، اردو زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں طغیانی کا لفظ، کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، تو یہ وہی ہے طاغوت. اور قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوا ہے اور بڑا اہم کلیدی لفظ ہے یہ. اس لفظ کو سمجھنا اور اس کے مختلف استعمالات کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے کس مقام پر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو اس کی روح کے ساتھ، اس کی اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری. تو قرآن فہمی میں جو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، اس میں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جہاں طاغوت کا لفظ آتا ہے نا، تو عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ ابلیس کر دیتے ہیں، شیطان کر دیتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بڑا تیر مار لیا، بڑا قرآن فہمی کا معرکہ سر کر لیا، اور اس وجہ سے پھر وہ صحیح فہم قرآن سے محروم رہتے ہیں. تو طاغوت کا لفظ عربی زبان میں تغو، طا غین واؤ کے مادے سے ہے، اور اس میں کسی چیز کے حد سے گزر جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تغل ماء کا مطلب ہے پانی سر سے اونچا ہو گیا، پانی بہت یعنی بے قابو ہو گیا، سرکش ہو گیا. تو طاغوت میں سرکشی کا مفہوم پایا جاتا ہے، بغاوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور راہ اعتدال سے بپھر جانے، پھٹ جانے اور دنیا میں فساد برپا کرنے کا ایک مفہوم اس کے اندر پوشیدہ ہے. شیخ صاحب، آپ نے بتایا کہ پانی کی مثال دی اور مختلف چیزوں کی مثال آپ نے دی. کچھ لوگ آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب شیطان بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی فرد بھی طاغوت یا طاغی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری وضاحت. جی دیکھیے، ذرا غور فرمائیے. قرآن مجید نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ، یہ ایک طاغوتی شخص ہے، یہ سرکش ہو گیا. انہو طغى. تو اب اس طاغوت کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرعون کی پوری شخصیت پر غور کرنا پڑے گا، اور فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں جتنی آیات آئی ہیں ان سب کو پر غور کرنا پڑے گا، پھر طاغوت سمجھ میں آئے گا. اچھا، فرعون کیا تھا؟ فرعون کے مظالم کیا تھے؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین میں بڑا بنتا تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کی فوجیں تھیں، اور وہ جو ہے کہا کرتا تھا کہ اختیارات کا سرچشمہ میری ذات ہے، میں ساورین ہوں، پاورز میرے پاس ہیں، میں جس کو چاہے قتل کر دوں، جس کو چاہے زندگی دوں. اور وہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو غلام اس نے بنا لیا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا پیدائش کے فوراً بعد، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. ایک پوری نسل کا خاتمہ چاہتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کیا یہ مصر کے دریا میرے نہیں ہیں؟ جادوگر جب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ کہنے لگا اچھا، آپ لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون
کہ خدا پر کیوں ایمان لیا؟ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ حکومت کے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا مذہب بھی اختیار کریں تو بادشاہ سے پوچھ کے اختیار کریں، یعنی شخصی آزادی نہیں دیتا تھا، فریڈم آف فیتھ، فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنی قوم کو ہلکا سمجھتا تھا اور دباتا تھا ان کو۔ تو دنیا کے ہر ڈکٹیٹر کا، چاہے وہ ہٹلر ہو، چاہے وہ مسولینی ہو، چاہے وہ اسٹالن ہو روس کا، اور بہت سارے ڈکٹیٹر ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، یہ عدالتوں کا نظام ختم کر دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں، جس کو چاہے گرفتار کرتے ہیں، جس کو چاہے قتل کرا دیتے ہیں، جس کو چاہے غائب کرا دیتے ہیں۔ تو یہ طاغوتی رویے ہیں جن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ لوگوں کی مثال دی، جیسے فرعون کی دی، یا ہسٹری میں کچھ لوگ نظر ہمیں آتے ہیں، یا آج کل کے بھی دور میں آپ نے بتایا کوئی لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں اور اکڑتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ کیا پوری نیشن کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، پوری قوم بھی طاغوت قرآن نے کیا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بتغواہا، یعنی سمود کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، ان کے جتنے دعوے تھے، کلیمز تھے، اس کا رد کیا۔ تکذیب کی مرتکب بھی تغوا، اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے نا، یعنی شریفانہ انکار، یعنی نبی آپ سے کہے کہ بھائی ایک خدا ہے اور یہ آخرت ہے، اس کو مان لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی بات تھینک یو ویری مچ، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم غور کریں گے، ہم ابھی فی الوقت ایمان نہیں لائیں گے، ہم سوچ رہے ہیں، یہ بعد میں جواب دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی بھرپور مخالفت کرنا، ان پیغمبروں کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور ان تمام مظاہر کے خلاف صف آرا ہو جانا، صف بندی کرنا، مقابلے میں تمام وسائل کو لا کر جھونک دینا، پھر یہ تغوا ہے۔ جیسے ابو جہل کو لے لیجئے، وہ بھی ایک فرعون تھا، اس لیے قرآن مجید نے یعنی قریش مکہ کی جو قیادت تھی اس کو فرعون سے تشبیہ دی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو قریش مکہ کے جو لیڈر تھے ان کے رویے بھی متکبرانہ، ظالمانہ اور مخالفت میں اندھے ہو گئے تھے، تو یہ سرکشی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب یہ سمود کو دیکھ لیجئے، ان کے 9 لیڈر تھے، 9 رہطین قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، 9 سردار تھے جو پہلے تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ ایک چٹان تھی، پتھر کی چٹان، معجزانہ طور پر اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، ان کے مطالبے پہ آئی، اور حضرت صالح نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کنواں ہے، اس کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، لیکن اگر تم اس کو بری نیت سے ہاتھ لگاؤ گے پھر تمہاری شامت آ جائے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اس کی پانی کی باری پر ڈنڈی مت مارو، اس کو اپنا پانی پینے دو، یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے برآمد ہوئی۔ تو یہ جب ایک ہیرو تھا ان میں، ایک ہیروئن بھی تھی، قیدار بن سالف نامی ایک لیڈر تھا سمود کے اندر، تو اس کی ہیروئن نے یہ کہا اس کو کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گی اگر تو اللہ کی اونٹنے کو مار ڈالے۔ اب وہ جوش جوانی، توبہ توبہ، اور وہ اٹھا اور اس نے اس پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ساری قوم اس پر پل پڑی، اس اونٹنی پر۔ فَعَقَرُوهَا، دیکھیے وہاں ایک واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اِذِ انبعث اشقاها، ان کا سب سے جو بدبخت آدمی تھا وہ قیدار بن سالف جو تھا، اس کے لیے اشقا کا لفظ استعمال، وہ اٹھا اس کو مارنے کے لیے، اور جب اس نے اس پہ حملہ کیا فَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے مل کر اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ان کے اوپر۔ اور آج کل کے بھی دور میں جو پوری قوم جو ہے وہ اللہ کی نشانی اور معجزوں کو جھٹلائے گی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی طاغوت ہو سکتی ہے، پوری قوم بھی۔ آپ دیکھیے بہت سارے ملکوں میں ایسے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں جو پوری قوم کو کہتے ہیں کہ، مثال دیتا ہوں میں آپ کو،
برما کی مثال لے لیجیے، وہاں کے بدھ مت کے ماننے والے جو لیڈر ہیں بھکشو، وہ کہہ رہے ہیں کہ روہنگا مسلمانوں کو، برمی مسلمانوں کو قتل کرو. انہوں نے نہ صرف مارا بلکہ ان کو جلایا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح اور ملکوں کا حال ہے، وہاں ایسے فرقہ پرست لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کو جینے کا حق دینا نہیں چاہتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ طاغوتی قوتیں ہیں، آپس سے باہر سرکش قوتیں. شیخ صاحب، آپ نے ایک شخص کی بات کی، پھر قوم کی بات کی. کیا جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یا نصب العین ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، وہ بھی طاغوتی ہو یا طاغوت ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت پر غور فرمائیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں. اور والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. اب دیکھیے، مثال لیجئے آپ کہ ہٹلر نے جنگ کی، وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ وہ اس کی ایک نارڈک ریس تھی. وہ کہتا تھا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے، سپیریئر ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اسی کو حکمرانی کا حق حاصل ہے. اچھا، مثال کے طور پر امریکہ جو ہے اپنے ملک کے باشندوں کو کہتا ہے کہ تمہیں دنیا پہ حکومت کرنی چاہیے، تمہیں دنیا میں ایک نیا نظام قائم کرنا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہیے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہی تو طاغوت ہے، یہ نصب العین ہے نا اس کا. دیکھیے، ایک مسلمان لیڈر جب جنگ ہوتی ہے کہتا ہے اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے لڑو، اپنے لیے مت لڑو، زمین کے لیے مت لڑو، پیسے کے لیے مت لڑو، خاندان کے لیے مت لڑو، برادری کے لیے نہیں، نیشنلزم کے لیے نہیں. وہ کیا کرے؟ جنت کے لیے، اللہ کے لیے. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور ہم جان رہے ہیں کہ کیا کسی ملک کا، کسی قوم کا نصب العین بھی طاغوتی ہو سکتا ہے یا اسے ہم طاغوت کہہ سکتے ہیں یا نہیں. اس پہ سوال و جواب جاری رہیں گے. دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا حامل القرآن يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور. وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو. افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟
کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے. دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی ہے اور شفا ہے، علاج ہے. شاخوں پہ حدیث کے پھول، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت. ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان. اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا ہے. بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال پوچھا تھا اپنے محترم مہمان پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب سے کہ کیا کسی قوم کا، ملک کا نصب العین جو ہے اصول اور ضوابط یا جنہیں ہم گائیڈ لائنز کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کی، کیا وہ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی وضاحت آپ کر رہے تھے شیخ صاحب مزید. جی میں مثال دیتا ہوں. آج کل ایک بہت بڑا پرکشش نعرہ ہے نیشنلزم. وطن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، سمجھے، وطن کے لیے لڑ رہے ہیں. مثال کے طور میں دیتا ہوں کہ ہندوستان کی مثال لے لیجیے، پاکستان کی مثال لے لیجیے، یا کہیں اور کی مثال لے لیجیے. تو اب آسام کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، میزورام کے اندر ہو رہی ہے، ناگالینڈ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے. اور وہ ناگا لیڈر وہ کہتے ہیں کہ ناگالینڈ کے لیے لڑو، ناگالینڈ کے لیے لڑو، ٹھیک ہے نا، زمین کے لیے لڑو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پاکستان میں بلوچ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچ قوم کے لیے لڑو. طاغوتی تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اللہ کے علاوہ اپنے پیدا کرنے والے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی پیسے کے لیے، ڈالر کے لیے، زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. اسی طرح کمیونزم کے لیے لڑ رہے ہیں آپ، کیپٹلزم کے لیے لڑ رہے ہیں، لبرلزم کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اپنے صوبے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے پروونس کے لیے لڑ رہے ہیں، یا زبان کے لیے لڑ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں زبان کے لیے. زبان کے لیے یعنی آپ فرض کیجئے یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر ہم اپنی زبان مسلط کریں. فرض کیجئے آپ کی زبان پنجابی ہے، میری زبان اردو ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجابی کو پوری دنیا کی زبان ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں اردو کو ساری دنیا کی زبان ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا پنجابی ہمارا نصب العین ہے یا اردو ہمارا نصب العین ہے؟ اس کے لیے جان دینا یا لوگوں کو لڑانا یا قتل عام کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ سارے نعرے جو ہمارے لیڈر لگاتے ہیں، ان سب کو وہ جو نصب العین بتاتے ہیں، دیکھیے سچائی کے لیے لڑیے، آپ انصاف کے لیے لڑیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہندو مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں، فلاں کے لیے لڑ رہے ہیں، یا ہم کرسچینٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، یا ہم مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اسلام کے نزدیک یہ صحیح چیز نہیں ہے. بلکہ اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. اس میں دیکھنا پڑے گا، جنگ کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا قرآن اور حدیث کے مطابق یہ جنگ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اگر آپ فی سبیل ہی نہیں ہے، جیسے وہاں سورہ صف میں بھی کہا گیا نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ دھرتی ماں کے لیے، یہ لسانیت کے لیے، صوبے کے لیے نہیں لڑ سکتے. تو اس طرح کے نعرے جرمن جو ہے اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، فرینچ اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، چائنیز اپنے لیے لڑتے ہیں. یہ سارے نعرے اسلام کے نزدیک طاغوتی نعرے ہیں. جی شیخ صاحب پوچھنا چاہوں گا، ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے اور ادھر کی فوج کو جوائن کرتا ہے جیسے بھی، تو کیا وہ اس آرمی کی طرف سے اگر لڑتا ہے تو وہ بھی طاغوت میں ہی شامل ہوگا؟ دیکھیے ایک بات کو سمجھیے، ہر آدمی کی ایک ماں ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک مادری زبان بھی ہوتی ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی زبان سے، اس کی اپنی تہذیب سے محبت، اپنی جگہ سے، اپنے شہر سے ایک فطری تقاضا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کو آپ نصب العین بنا لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں
آئی لیو اینڈ آئی ڈائی فار پنجابی ازم. تو یہ پنجابی ازم کیا پوری دنیا کے لیے ایک نظام ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے لیے لڑتے ہیں اور ایک اس کو نہیں مان کے لڑتے ہیں. ایک اللہ کا قانون چاہتے ہیں، ایک انسانوں کا قانون چاہتے ہیں. تو اللہ کے لیے لڑائی تو جائز ہے، نفس کے لیے، پیسے کے لیے، زمین کے لیے، زبان کے لیے، قومیت کے لیے اور دیگر باطل نظریات کے لیے، جھوٹ کے لیے لڑائی جائز نہیں ہے. یہ سب یہ بتائیے کہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو تھاٹس ہوتی ہیں، کیا اس کے اندر بھی طاغوت ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ عقیدہ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں انسان کے؟ دیکھیے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. دیکھیے کیا آپ نے غور نہیں فرمایا؟ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ کو، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو وہ لوگ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے. اچھا، یہاں جبت و طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہاں مطلب ہے جادو، فال، اور یہ سارا جو نیومرولوجی ہے. جیسے بہت سارے لوگ نیومرولوجی پر، علم العادات پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدد یا تو منحوس ہوتے ہیں یا مقدس ہوتے ہیں. جی. تو عدد میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑی جو ہے 7 8 6 والی گاڑی لیتے. 7 8 6 میں کوئی چیز نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو. 7 8 6 میں کوئی کیا کہتے برکت ہیں نہیں. آڈ نمبر جو نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک نمبر بنایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا کلام ہے اور اس میں واقعی برکت ہے، لیکن اس کو آپ نے کوڈ ورڈ دے کے 7 8 6 بنایا ہوا ہے، یہ غلط ہے. وہی اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 کا ہندسہ جو ہے یہ نحوست ہے. 13 تاریخ بری ہوتی ہے، 3 13 9 18 ہو جاتے ہیں. 9 کو شادی مت کرو، 3 کو مت کرو، 18 کو مت کرو. 72 کا نمبر اچھا ہوتا ہے، 12 کا نمبر اچھا ہوتا ہے. تو اسلام ان عادات پر یقین نہیں، اس کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں. تو یہ فال نکالنا، جادو پر یقین رکھنا، اسی طرح ستاروں پر یقین رکھنا. جی سر، اس کی وضاحت کریں. جادو پہ یقین رکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ جادو تو برحق ہے، ہو جاتا ہے میرا خیال ہے. دیکھیے زہر بھی ہو جاتا ہے، زہر سے آدمی مرتا نہیں، لیکن کیا زہر کھانا چاہیے؟ تو جادو تو ہوتا ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، لیکن جادو کرنا اور کرانا جائز نہیں. یعنی سانپ ہوتا ہے، سانپ کے اندر زہر بھی ہوتا ہے، لیکن گھر میں سانپ نہیں پالنا چاہیے اور آستین کے سانپ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. وہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں کا مطلب یہی پورا نظام ہے. دیکھیے آپ پاکستان میں چلے جائیے، ہندوستان میں چلے جائیے، آپ کو دیواروں پہ اشتہار کیا ملیں گے؟ فلاں جادوگر ہے، نجومی ہے، قسمت کا حال بتانے والا ہے، اور محبوبہ آپ کے قدموں میں ہوگی، اور جو ہے آصف سے بچائیے، اور فلاں سے بچائیے، کاروبار میں برکت کے لیے. یہ سارا نظام کیا ہے یہ؟ اور کس نے پھیلایا اس کو؟ یہود و نصارہ نے. اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں وہاں بھی آیا، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بھیجے گئے تھے اور امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ ایسا جادو ان سے سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی میں پھوٹ ڈالتے تھے. ایسا جادو تھا. تو یہ ساری چیزیں اسلام ان کو طاغوت کہتا ہے. اس کو طاغوت کیوں کہا گیا؟ اس کو سرکشی کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کی رات کو بارش ہوئی، دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا آج کی رات کچھ لوگ مومن ہو گئے اور آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے. تو فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی تو انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور ستاروں کے مومن بن گئے، اور جن لوگوں نے کہا اللہ نے بارش برسائی وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاغوت ہے وہ انسان کے عقائد پہ بھی حملہ کرتا ہے، اور عقائد کے ذریعے سے جو غلط عقائد سب اس کو سرکش بنا دیتے ہیں نا، ان عقائد کے لیے وہ سب کچھ حرام کر گزرتا ہے، اس لیے وہ طاغوت بن جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر فیصل صاحب.